اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ہم لوگ سبق نمبر 2 پڑھ رہے تھے، اسلام میں گدھا گھری کی مذمت، پیراگراف نمبر 4۔ اس باب میں ایک حدیث مشکات میں ہے۔ مشکات کہتے ہیں روشن چراغ کو، کہ انصار میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ ایک موٹی سی کمبلی ہے۔ کمبلی کہتے ہیں بیٹا گرم اوڑھنے والی چادر، اسے کچھ اوڑھتا ہوں کچھ بچھاتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دونوں کو میرے پاس لے آ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے ان کو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے فرمایا، ان کو کوئی خریدتا ہے؟ ایک شخص بولا، میں ایک درم میں خریدتا ہوں۔ درم کہتے ہیں سکہ رائج الوقت۔ پھر آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا، کوئی 1 درم سے زیادہ دے سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں 2 درم دیتا ہوں۔ آپ نے کملی اور پیالہ اسے دے کر 2 درم میں اس کو بیچ دیا۔ اور پھر آپ نے اس انصار سے فرمایا کہ 1 درم کا تو اپنے گھر کھانا لے جا، اور دوسرے درم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لا۔ وہ کلہاڑی خرید لایا۔ آپ نے اپنے دست مبارک کا مطلب ہے مبارک ہاتھ سے ایک لکڑی کا دستہ اس میں ٹھوک دیا لگا دیا، اور فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ، اب میں تجھ کو 15 دن تک نہ دیکھوں۔ وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کر بیچنے لگا۔ 15 دن کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درم جمع ہو گئے تھے۔ اس نے اس میں سے کچھ کا تو کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے کا سامان مول لیا۔ مول کہتے ہیں بیٹا خریدنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ دیکھ، سوال کرنا صرف اس شخص کے لیے حلال ہے جو سخت محتاج ہو یا جس کے ذمے بھاری تاوان ہو۔ تاوان کہتے ہیں کسی کا بہت زیادہ قرضہ لینا ہو، یا پھر جس کی گردن پر خون بہا ہو۔ خون بہا کہتے ہیں اس رقم کو جو قاتل جو ہے وہ مقتول کو دیتا ہے، مقتول کے ورثاء کو دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں خون بہا۔ بیٹا دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کی آواز سنی اور یہ سمجھ کر کہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آواز پھر سنائی دی۔ معلوم ہوا کہ یہ وہی سائل ہے اور کھانا کھانے کے بعد اب پھر مانگتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا اور دیکھا کہ اس کی جھولی روٹیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے جھولی کا ایک سرا پکڑا اور اس کو اونٹوں کے آگے جھاڑ دیا اور فرمایا تو سائل نہیں تاجر ہے۔ بیٹا اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے پیشہ ورانہ جو فقیر ہوتے ہیں، بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے تحت نہیں بھیک مانگتے، اپنی محتاجی کے تحت بھیک نہیں مانگتے، بلکہ بیٹا وہ کیا کرتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے، اگر ان کو 1 روٹی کی ضرورت ہے تو اگر 10-20 روٹیاں بھی ان کے پاس جمع ہو جائے تو پھر بھی ان کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ علامہ مقرری تاریخ اندلس میں لکھتے ہیں کہ اندلس میں جس ساحل کو تندرست اور کام کے لائق دیکھتے اس کو نہایت ذلیل کرتے اور سخت سست کہتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ نکلا کہ یہاں اپائج کہتے ہیں جو بیٹا پاؤں سے معذور ہوتا ہے، اور معذور آدمی وہ معذوری انسان کے اعضاء کی کسی چیز کی بھی معذوری ہو سکتی ہے، آنکھوں سے اندھا ہو سکتا ہے، بہرا ہو سکتا ہے، ہاتھ نہیں ہو سکتے، کے سوا کوئی سائل نظر نہیں آتا تھا۔ مگر افسوس اور نہایت افسوس کہ اس زمانے میں ہمارے ملک میں جس قدر مسلمان بھیک مانگتے نظر آتے ہیں اس قدر اور کسی قوم کے افراد نظر نہیں آتے۔ اس میں بیٹا کیا کہتے ہیں مولانا شبلی نعمانی تاریخ اندلس ایک کتاب کا نام ہے، کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب اندلس میں ایک وقت ایسا تھا کہ تندرست اور کام کرنے کے قابل جو لوگ تھے اور وہ جب بھیک مانگتے تھے تو ان کو سخت ذلیل کیا جاتا تھا، دھتکارا جاتا تھا، سست کہا جاتا تھا، قائل کہا جاتا تھا۔ آخر کیا ہوا کہ ان کی عزت مجروح ہونے لگی اور انہوں نے اس پیشے کو چھوڑ دیا، اور رفتہ رفتہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پورے علاقے میں
ان کے پورے شہر میں، شہر اندلس میں بالکل ایک فقیر نام کا بھی نہیں رہا۔ صرف وہ لوگ تھے جو سخت محتاج تھے، معذور تھے، آپائش تھے، جن کی ٹانگیں نہیں تھی، ہاتھ نہیں تھے، آنکھوں سے اندھے تھے، معذور تھے اور کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے۔ تو اس میں علامہ مقرری تاریخ اندلس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا۔ بس سب سے پہلے مسلمانوں کا فرض ہے، اب ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اپنے حدود اور اختیارات میں جہاں تک ان کی دسترس کہتے ہیں پہنچ کو، اس نالائق اور بری رسم کا انسداد کریں۔ کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی طاقت، اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تک وہ کر سکتا ہے اس چیز کو روکے۔ یعنی جو تندرست لوگ ہیں اور بھیک مانگتے ہیں اور انہیں پیشہ بنایا ہوا ہے، ہمارے ملک کو بدنام کر رہے ہیں، تو اس پیشے کو روکے وہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا کہتے ہیں، گداگری جیسی برائی کو روکنے کے لیے علماء واعظین کو لازمی ہے، کیا لازمی ہے کہ نہایت آزادی اور بے باکی سے واعظ کی مجلسوں میں سوال کی مذمت کرے۔ اور واعظین کون ہیں؟ واعظین وہ لوگ ہیں جو کہ نصیحت کرتے ہیں، جیسے مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جیسے کہیں اور جلسہ جلوس وغیرہ ہوتے ہیں، اور بے باکی سے کیا کرتے ہیں، بے باکی سے وہ نصیحت کریں، مطلب کسی سے بھی نہ ڈرے، کیونکہ یہ ہماری حدیثوں میں ہے کہ مجلسوں میں سوال کی مذمت کریں۔ پھر کیا کہتے ہیں، ان کے مضر نتائج کے بارے میں بتائے جو سائلوں کی کثرت سے قوم کے حق میں پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ کہتے ہیں کہ ان کو یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی بھیک منگوں کا اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا ہمارے ملک کو، قوم کو بین الاقوامی سطح پر کتنی رسوائی ہماری ہو رہی ہے، کتنی ہماری تذلیل ہو رہی ہے۔ اسراف کہتے ہیں ہاتھ کو باندھ کر رکھنا، یعنی کنجوسی کرنا اور فضول خرچی کی برائی کے بارے میں عام مسلمانوں کے ذہن نشین کریں۔ یعنی مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ وہ درمیانی راستہ اختیار کرے، نہ زیادہ فضول خرچی کرے اور نہ زیادہ اسراف کرے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرے، تو وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہٹے کٹے بھیک مانگنے والے کو کچھ دینا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی جو ہٹے کٹے اور تندرست بندے کو بھی بھیک دیتا ہے نا، تو وہ دینے والا جو ہے وہ گناہ کا مرتکب ہے، یعنی اس کو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو اس چیز کو بڑھاوا دے رہا ہے نا، اس چیز کو آگے بڑھا رہا ہے، ان کی ہمت بڑھا رہا ہے، اور آج وہ آپ سے مانگے گا پیسے، کل وہ عادی ہو جائے گا، جی یہ شخص دینے والا ہے مجھے، کل وہ پھر آپ کے پاس آئے گا، اس طرح وہ عادت بعادت وہ کیا کرے گا، آپ کے پاس بار بار آئے گا اور اس کی یہ عادت پکی ہو جائے گی، جو ہماری قوم کے لیے سخت خطرے کا باعث بنتی ہے۔ اور حقدار کی حق تلفی ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب ہم کسی ایسے بندے کو پیسے دے دیتے ہیں جو اس کا مستحق نہیں ہے، جو اس کا حقدار نہیں ہے، تو آپ دیکھیں خود بخود جو ہے وہ حقدار بندے کا حق مارا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہوتے کہ ہر کسی کو کوئی دے، تو جو ضرورت مند اور محتاج ہوتا ہے وہ بیچارہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور اس طرح کے پیشہ وارانہ لوگ اپنی چالاکی اور مکاری سے کیا کرتا ہے کہ وہ لے جاتا ہے۔ حقداروں کی حق تلفی سے مراد مستحق بیواؤں، یتیموں اور ہمسایوں کی حق تلفی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہمیں سب سے پہلے جو ہمارے نیبرز میں ہیں، جو لوگ ہیں، جو ہمارے نزدیکی رشتہ دار ہیں، وہ زیادہ مستحق ہے۔ جو مانگتے بھی نہیں ہیں، وہ سفید پوش لوگ ہیں، وہ مطلب کہتے ہیں برا مانتے ہیں کسی سے کیسے مانگا جائے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، تو ہمیں خود بخود ان کی ضرورت پوری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح قوم کے کام کے آدمیوں کی کمی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی مستحق کو اس کا حق دیتے ہیں اور غیر مستحق کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ جا کے محنت کرے، تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے ملک میں محنت کا رجحان بڑھے گا، بیکاری کم ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی، ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم کسی ہٹے کٹے کو بھی پیسے دے دیتے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے محنت نہیں کرتا۔ جب محنت نہیں کرتا تو اس طرح ہمارے اسکول میں اس طرح ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد میں کیا ہوتا ہے، بھیک منگوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔
تو مجھے امید ہے بیٹا آپ کو میرے اس لیکچر کی سمری کی سمجھ آئی ہوگی۔ اب میں آپ کو آخر میں ان کے جو ورڈز میننگ تھے پیراگراف نمبر 4 سے لے کے لاسٹ تک وہ سارے آپ اپنے پاس پھر نوٹ کر لیں۔ بیٹا مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کر لیں۔ مشکات روشن چراغ، کمبلی موٹی چادر، درہم سکہ راج الوقت، ٹھوک لگانا، مول خریدنا، تاوان نقصان، خون بہا وہ رقم جو قاتل مقتول کے ورثاء کو دیتا ہے، ڈھٹائی ڈھیٹ پن۔ واعظین نصیحت کرنے والے، مضر خطرناک، اسراف کنجوسی، جا بجا جگہ جگہ، مرتکب حقدار، حق تلفی حق مارنا، رواج دستور، فیمائش روکنا، مستحق حقدار، داد و دہش سخاوت، ناداری محتاجی، مرض متعدی پھیلنے والا مرض، صلاحیت تیزی سے پھیلنا، بیخکنی جڑ سے کاٹنا، مدت دراز طویل عرصہ، علامہ مقرری بیٹا یہ ایک عالم دین ہے۔ اپاہج وہ معذوری جو جس کے پاؤں نہیں ہوتے یا پاؤں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اسے اپاہج کہتے ہیں۔ بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے پڑھانے کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ تمام ایکسرسائز ڈسکس کریں گے۔ والسلام۔